زہری سے عبید اللہ بن عبداللہ نے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد یعنی کہ سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ ہم سے حدیث بیان کی قتادہ نے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ کامل ایمان رکھنے والے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پسند کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان تمام دینی اور دنیاوی امور میں اس کے لیے خیر خواہ رویہ رکھے جن میں اس کا فائدہ ہو، بہین طور پہ کہ بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی کرے، اچھائی کی نصیحت کرے، برائی سے منع کرے، اور ہر وہ شے اس کے لیے چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، نیز اس کی طرف اس کی رہنمائی بھی کرے، اور ہر وہ شے جو اسے ناپسند ہو اور اس میں کوئی نقصان یا ضرر ہو اسے اس سے دور ہٹائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اسلام افضل ہے کہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کا کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ تو جواب میں آپ نے 2 اعمال کا ذکر کیا۔ پہلا، غریبوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلانا کہ اس میں صدقہ، ہدیہ، ضیافت اور ولیمہ سب شامل ہیں۔ کھانا کھلانے کی یہ اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب فقر و فاقہ ہو۔ دوسرا، ہر مسلمان کو سلام کرنا، جانا پہچانا ہو یا انجان ہو۔ ان دونوں کاموں میں احسان بالقول اور احسان بالعمل، یعنی قولاً کسی انسان کے ساتھ احسان کرنا اور عملاً کسی انسان کے ساتھ احسان کرنا، دونوں باتیں یکجا ہو جاتی ہیں، جو کہ احسان کی کامل ترین شکل ہے۔ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عامر عقدی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا سلیمان بن بلال نے، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے روایت کیا ابو صالح سے، انہوں نے نقل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نقل فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا یعنی کہ شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی بابت حنظلہ بن ابی سفیان نے خبر دی، انہوں نے اکرمہ بن خالد سے روایت کی، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا،
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔